بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اسٹوڈیو کے معزز سامعین و ناظرین، آپ سب کو شیخ اسٹوڈیو کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسے اہم ٹاپک پر جو معاشرے میں آج کل بہت عام ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں ہونے والی شادیاں بربادیوں کی طرف کیوں جا رہی ہیں، شادیاں بربادیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو میں ان کی کچھ وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجوہات کہ عورتوں کا خوشبو لگا کر شادی ہالز میں آنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی عورت کو زانیہ کہا ہے جو خوشبو لگا کر مسجد تک بھی جائے اور اس کی خوشبو دوسرے پالے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں شاید انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں جو شادی بیاہ کی تقریبات میں خوشبو لگا کر نہ جاتی ہوں۔ ایسے میں برکت کیوں کر نازل ہوگی۔ نمبر 2، مرد و زن کا اختلاط ہونا۔ ایک دفعہ مسجد سے نکلتے ہوئے صحابہ و صحابیات کا اختلاط ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تنبیہ کی کہ وہ راستے کے درمیان میں نہ چلیں بلکہ سائڈ پر ہو کر چلیں۔ صحابیات یہ تنبیہ سن کر اس طرح کنارے کنارے چلا کرتی تھیں کہ ان کے کپڑے رستے کی جھاڑیوں سے اٹک جاتے تھے۔ آج حال یہ کہ نکاح و ولیمہ کی کون سی ایسی تقریب ہے جس میں اختلاط نہ ہوتا ہو۔ کیا ایسے میں ہم نکاح کی برکات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ نمبر 3، لباس پہن کر بھی ننگی ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آج دیکھا جائے تو ٹائٹس، شارٹ سرٹس، جالی دار کپڑے کی صورت میں ایسے لباس عام ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات پر تو کاسیات، عاریات کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بن سنور کر ممیلات یعنی دوسروں کو مائل کرنے والیاں بن کر ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ کیا ایسا نکاح اجر کا سبب بنے گا یا گناہ کا سبب بنے گا۔ نمبر 4، موسیقی۔ اب خوشی کا موقع ہے، دوست احباب جمع ہیں، ایسے میں گانا بجانا تو لازمی ہے، جبکہ سلف کے اقوال میں یہ ملتا ہے کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ بینڈ باجے کے بغیر شادی کو اب سوگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ نمبر 5، دلہا میاں کا عورتوں کی سائڈ پر جانا۔ ایک انتہائی فضول اور گھٹیا رسم یہ ہے کہ دلہا میاں نے بیوی کو ایک بنائی ہے، لیکن ہمارے جاہلی رسم و رواج نے اب سب راستے کلیئر کر دیے ہیں۔ دلہا میاں دودھ پلائی اور اسلامی کے لیے خواتین والی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ بنی سنوری عورتیں ہیں۔ آج محرم نامحرم کی ساری تقسیم مٹ گئی ہے۔ ہنسی مذاق ہے۔ ایسے ایسے تبصرے ہیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد سنتے تو شاید موقع پر بے ہوش ہو جاتے، لیکن ہم تو اسے خوشیاں منانا کہتے ہیں۔ شاید صحابہ و صحابیات کو تو خوشیاں منانا ہی نہیں آتی تھیں، نعوذ باللہ ذالک۔ نمبر 6، مکلاوا۔
شادی سے اگلے دن دلہا میاں سسرال پہنچتے ہیں، جہاں سالیاں ہیں، سالوں کی بیگمات ہیں، کسی کے قد پر کسی کے رنگ پر چٹکلے ہیں۔ دلہا میاں بلا ٹوک ٹوک گھر میں گھوم رہے ہیں۔ شریعت کی حدوں سے آج چھٹی کا دن ہے۔ اس چھٹی کے ختم ہوتے ہی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جنہیں نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی اگل سکتے ہیں۔ سوچتا ہوں شریعت کی کھلم کھلا نافرمانیاں کرنے کے بعد نکاح کا مقصد عفت و پاک دامنی کیوں کر حاصل ہو۔ دوستو ایک بار ضرور سوچیے گا۔